سے یہ آواز آتی ہے، وطن کی خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے، وطن کے پاسباں ہیں ہم، ہمیں غدار مت سمجھو۔ ماشاءاللہ یہ تھے عزیزم مولوی محمد بشار سلمہ جو ابھی آپ حضرات کے سامنے علماء دیوبند کے کردار کو واضح کر رہے تھے۔ ہم نشینان بزم وقت کا دامن انتہائی شدید تنگ ہے اور ہمارے پروگرام کی ابھی چند شکلیں باقی ہیں، اس لیے اب میں اپنے پروگرام کی آخر کڑی کو مدعو کرتے ہوئے آپ حضرات سے درخواست گناہ اور امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ حضرات سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں اور آخر تک ہمارا ساتھ دیں۔ عزیزان گرامی، لہذا اب میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر پرزور خطاب پیش کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جسے آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں یا فن خطابت کا مایہ ناز کلاکار اور مقرر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے میری مراد عزیزم مولوی محمد فردین سلمہ ہے۔ میں موصوف سے ادباً ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر پرزور خطاب فرمائیں اس شعر کی تمہید میں کہ تم شان چمن، تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کے میرے تارے ہو، تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کے میرے تارے ہو، تقدیس طلب کے مسکوں پر مولا کے حقیقی دھارے ہو۔ یہ مجمع تمہارا خواہاں ہے، یہ مجمع تمہارا خواہاں ہے، پیغام ہدایت سننے کو سب جمع ہوئے ہیں محفل میں، پیغام شریعت سننے کو موصوف تشریف لائیں۔ سے نفرت نکلے گی، زمین سے نفرت نکلے گی، آسمان سے نفرت اترے گی، ہواؤں سے، دریاؤں سے، پرندوں سے، چرندوں سے، درندوں سے، ہر چیز سے نفرت نکلے گی، حتیٰ کہ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت پیدا نہ ہوگی۔ سامعین محترم، جب ہم رب کائنات سے اپنے تعلق کو توڑیں گے تو پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ ظالم ظلم ڈھا رہا ہے اور ان کے ظلم سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ بچوں کی اموات اور ماؤں بہنوں کی آبرو ریزی کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑا گیا اور انہیں کیمپوں میں پناہ گزین کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہی حال ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہم جیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنی شان و شوکت دکھلانے کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنی عزت و آبرو کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنا پیٹ اور مال و دولت کے لیے۔ جہاں پر مسلمان اپنی شان و شوکت دکھلانے کے لیے جیتا ہو، جہاں پر مسلمان اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے پلان اور منصوبے لے کر جیتا ہو، جہاں پر لوگ دوسروں کے بچوں کے گلے کاٹ کے اپنا پیٹ بھرتے ہو، جہاں پر لوگ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہو، جہاں پر اللہ کے قانون پر چھری چلتی ہو، اللہ کے رسول کے طریقوں کو پیروں تلے رون دیا گیا ہو، تو خدا کی قسم اس زمین کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا گرتا ہے اور قیامت کبریٰ بن کر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہاں پر کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی جو اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کی، ان کے اصولوں کی، ان کے احکام کی، ان کے طریقوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت بھی اس قوم کی پرواہ نہیں کرتا۔ مسلمانوں، اگر ہم اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کی کسوٹی پر ناپیں گے تو واضح ہو جائے گا
کہ ہم اسلام کے بدترین مجرم ہیں، ہم اسلام کے غلیظ ترین مجرم ہیں۔ ہم نے نام تو رکھ لیا مسلمانوں والا، لیکن آج ہم جس طریقے پر چل رہے ہیں وہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا کردار، ہماری رفتار و گفتار، ہماری شکلیں غیروں کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیامت کے دن معلوم کر لیا کہ بتاؤ کیا کمی پائی تھی تم نے میرے لباس میں، بتاؤ کون سی کمی پائی تھی تم نے میرے طریقوں میں، اگر کمی نہیں تھی تو پھر تم نے میرے لباس سے نفرت کیوں کی، میری سنتوں کے جنازے کیوں نکالے۔ آج ہم کس منہ سے اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہتے ہیں؟ اے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ آج ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی، اللہ کی مدد کیوں نہیں اترتی؟ یہ 100% سچی اور پکی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے، مگر اس قوم کی، ان بندوں کی جو اپنے ایمان پر محنت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل دے۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ زمانہ کب کسی کی خاطر رخ بدلنے آتا ہے، زمانہ کب کسی کی خاطر رخ بدلنے آتا ہے، خود کو بدلو پھر دیکھو یہ عالم کیسے جگمگاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔